بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ معیشت، بجٹ، منی بجٹ، مہنگائی، عوام، یہ ساری باتیں بہت زیادہ زیر بحث ہیں، اور ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں منی بجٹ زیر بحث ہے۔ آج اس پہ تقاریر ہوئی ہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی کی ہے، عمران خان صاحب نے بھی ایک جگہ پہ انہوں نے بھی اکانومی کے حوالے سے بات کی، اسد عمر صاحب نے بھی کی ہے، اور سارے کے سارے باتیں جاری ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ 3 اکانومی کے ایکسپرٹ سے بات کریں، ان سے گزارش کریں گے ذرا سادہ، بہت آسان، عام الفاظ والے اس میں بات کریں۔ اس میں سے ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے، یعنی ان کا ظاہر ایک پولیٹیکل ٹیٹر، فارمر فائنانس منسٹر ہیں۔ ہم چاہتے تھے گورنمنٹ سائڈ سے بھی ایک ریپریزنٹیشن باقاعدہ ہو جائے۔ مزمل اسلم صاحب کو ہم نے زحمت دی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ آخری وقت میں ان کے ساتھ ایک ایشو ہو گیا تو انہوں نے معذرت کی ہے۔ لیکن بہرحال ان کے ساتھ ہمارے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ ساتھ شبر زیدی صاحب ہوں گے، جو کہ حکومت کی بیشتر تقریباً ساری یا بیشتر معاشی پالیسیز کے حامی اور ظاہر ایف بی آر کا حصہ بھی رہیں، اور فروخ سلیم صاحب ذرا کچھ بڑے بنیادی سوالات جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت سارے دعوے ہو رہے ہیں کہ گورنمنٹ کیسی چل رہی ہے، اچھی یعنی اکانومی، اور اگر دیکھا جائے تو آئی تھنک آپ اسے ایگری کریں گے کہ سب سوالوں سے زیادہ اہم سوال یا بڑا سوال یہ ہے، کیونکہ یہ وہ سوال ہے جو ڈائریکٹ عام آدمی کو امپیکٹ کرتا ہے کہ بھائی اکانومی کیسی چل رہی ہے۔ الگ الگ دعوے چل رہے ہیں، ذرا آپ ایک لمحے کو دیکھ لیں۔ آج اس حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بتایا کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ معیشت کتنی اچھی چل رہی ہے پاکستان کی، دیکھیں کیا کہا انہوں نے۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ $32 ارب پہ ریمیٹنسز آئیں۔ اس باری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے 6000 ارب۔ ایک سال میں ہم نے 1300 ارب روپیہ اضافی ٹیکس اکٹھا کیا اپنے ٹارگٹ سے۔ ہماری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کی 15% گروتھ ریٹ ہوئی، 70% انکریز ہوئی ہے آئی ٹی کے ایکسپورٹس میں۔ ہم اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو ہم سارا وقت اب پھر جا کے پھنس جائیں گے IMF کے ساتھ۔ پاکستان کی جو ایکسپورٹس $31 ارب، یہ ہماری تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہے۔ تو یہ انہوں نے سارے کا سارا بتایا، یہ ثابت کرنے کے لیے نمبرز کے ساتھ بتایا۔ اچھا، دوسری طرف آرگیومنٹ یہ ہے کہ بھائی منی بجٹ آ گیا ہے اور مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا ہے، مہنگائی کا ایک سیلاب آ گیا اور آئے گا مزید۔ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ انہی وزیر خزانہ نے، تو میں نا ہم پچھلی حکومت کے چلاتے ہیں بہت پرانے بیانات کہ دیکھو کیا بولا تھا IMF نے جاؤں گا خودکشی کر لوں گا اور یہ وہ نہیں، یا ہم پچھلے وزیر خزانہ کے بیانات چلائیں، نہیں وہ نہیں۔ انہی وزیر خزانہ نے اسی سال یعنی کہ پچھلے سال کے آخر میں جب بجٹ پیش کیا تھا تب واضح الفاظ میں کہا تھا کہ منی بجٹ نہیں آئے گا، اور پھر ظاہر آیا۔ کیا کہا تھا انہوں نے، ذرا سنیں کیا کہا۔ ہم نے رکھے ہوئے اپنے پاس، جو کہ ہمیں اگر کوئی نہ کوئی ہمارا عمل تھوڑا کمزور پڑا یا فیل ہو رہا تو ہم اس کے تھرو ہم منی بجٹ نہیں لائیں گے، ہم منی بجٹ نہیں لائیں گے، ہم منی بجٹ نہیں لائیں گے۔ غریب آدمی پہ عمران خان بوجھ نہیں ڈالے گا، وہ IMF کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے تو وہ اس پیٹرول کی پرائس سے بھی نہیں جھکے گا۔ انہوں نے 2 باتیں کی، منی بجٹ نہیں لائیں گے وہ آ گیا، IMF کے سامنے نہیں جھکیں گے انہوں نے کہا، لیکن پھر انہوں نے خود ہی مانا کہ اب کی دفعہ تو IMF بہت ہی سخت تھا، اور نہ صرف معاشی صورتحال کے حوالے سے بلکہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کا بھی اثر ہوا IMF نے جو ہم سے ڈیمانڈ کی اس سے۔ تو آپ خود انہی شوکت ترین صاحب کی زبانی سنیے کہ انہوں نے خود جو بتایا کہ کتنا دباؤ تھا IMF کا، دیکھیں ذرا۔ کچھ فیصلے تو ایسے ہیں نا جو کہ IMF کے کہنے پہ پرائر ایکشنز کی وجہ سے ہمیں کرنے پڑے۔ نہیں، کئی چیزیں تو مجبوری میں ہمیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ دیکھو جی، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر ہم اٹھا کے یہ جو لگا رہے ہیں، یہ جو پیٹرولیم لیوی، تو یہ تو اس لیے لگا رہے ہیں کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں، ورنہ میں نے تو اٹھا کے اپنا سیلز ٹیکس ہی 0 کر دیا تھا۔ ایک تو IMF کا ویسے رویہ ہمارے پاس سخت، اور جیو پولیٹیکل آپ کو سچویشن کا پتہ ہے کیا ہوا ہے، اور افغانستان کے بعد کیا ہوا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے IMF پر پریشر تھا، امریکہ کا پریشر تھا، جس کی وجہ سے بڑے سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان کو۔ بالکل، دیکھیں اس دفعہ جو ہے وہ ہمارا انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے، اس دفعہ وہ بہت ہمیں سختی سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ نیگوسیشن اور بھی ڈیفیکلٹ ہو گئی تھی ہمارے لیے۔ تو ایک بریک کے بعد ہم 3 ایسے افراد سے جو کہ معیشت کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، معیشت آسان الفاظ میں بالکل ایک سادے لیول پہ ایز اے لے مین ذرا جاننے کی کوشش کریں گے ڈفرینٹ اوپینینس کہ بھائی یہ اکانومی کی سچویشن ہے کیا پاکستان کی اس وقت، ذرا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بریک کے بعد۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ میں نے بریک میں بھی ذرا تینوں مہمانوں سے گزارش کر لی ہے کہ ہم نے اس کو بڑا آسان الفاظ میں رکھنا ہے تاکہ ذرا سو اٹ میک سینس ٹو آل آف اس۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف لے آئیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، انہوں نے بجٹ پیش کیا، ملک کی معیشت کا نظم و نسق سنبھالا،
جناب مفتاح اسماعیل صاحب، سر بہت شکریہ، بہت نوازش. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب شبر زیدی صاحب، جنہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت میں FBR کا یعنی کہ پاکستان کے ٹیکس کلیکشن کے پورے نظام کی ایک عرصے تک سربراہی کی، اس کا نظم و نسق سنبھالا. آج بھی پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ ہم FBR کلچر، ٹیکس کلچر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کر لیا اور سارا کچھ. اور ہمارے ٹیلی فون میں فروخ سلیم صاحب ہیں، اگین وہ بھی ذرا آسان عام فہم الفاظ میں ذرا چیزیں میں سمجھا دیں گے. تینوں کا بہت بہت شکریہ. اگر مجھے اجازت ہے مفتاح صاحب سے میں آغاز کر لوں. سر ٹیکس ایک ایک کر کے چلتے ہیں، ٹیکس کلیکشن سے شروع کرتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس جتنا ٹیکس آئے گا تو گورنمنٹ نے اگر کوئی بھی عوام پہ خرچ کرنا ہے تو اپنے جیب سے لگانا نہیں ہے، جو ٹیکس آئے گا وہی لگائے گی. آپ لوگ اپنی کامیابی اور گورنمنٹ کی ناکامی گردانتے رہے اس بات کو کہ آپ کہتے رہے رفلی، اب مجھے کریکٹ کر دیے گا میں غلط ہوں، کہ تقریباً 1900 ارب روپیہ ہم نے ٹیکس ملا تھا جب ہم آئے تھے، تب تقریباً اتنا کلیکٹ ہوتا تھا. تقریباً 3800 ارب روپیہ ہم نے چھوڑا ہے، یعنی کہ ہم نے ڈبل کر لیا. اور عمران خان دیکھو پہلے مالی سال میں انہوں نے کم ٹیکس کلیکٹ کیا پچھلے مالی سال کے مقابلے، پھر تھوڑا سا بڑھا. یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم سسٹم بہتر کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ بہتری ہو جائے گی. آج یہ عالم ہے کہ انہوں نے تقریباً 5700 ارب کا ٹارگٹ رکھا، پھر اس کا اپورڈ ریویژن کیا. ابھی بھی منتھ آن منتھ بیسس پہ انہوں نے ٹیکس زیادہ کلیکٹ کر لیا ہے، اور ایئر آن ایئر بیسس پہ بھی اپنے ہی اپورڈ ریوائز ٹارگٹ سے بھی زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر لیں گے. تو اگر وہ ان کی ناکامی تھی 2 سال پہلے تو پھر یہ تو بھرپور کامیابی ہوئی نا. شکریہ وسیم بھائی. دیکھیں پچھلے 2 سال کے مقابلے میں اس سال کی پرفارمنس بہتر ہے ٹیکس کلیکشن کے اعتبار سے بہت بہتر ہے. لیکن ابھی مجھے بولنا ہاں میں وضاحت کروں کہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں میں اسی سے میں صرف ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے پچھلے 2 سال کے مقابلے میں اس سال اگر ٹیکس کلیکشن زیادہ ہو رہی ہے تو گزارش یہ ہے کہ اب بھی جو 2017-18 میں مسلم لیگ نون معیشت کے ہدف کے اعتبار سے جو ٹیکس جمع کر کے گئی تھی 11.2% GDP کا، اور تمام لوگ آپ کو کہیں گے، فاروق صاحب اور شبر صاحب بھی کہیں گے کہ یہی ایک طریقہ ہے ناپنے کا، کیونکہ مہنگائی بڑھتی ہے تو روپیہ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. اگر آپ روپیہ ڈی ویلیو کرتے ہیں تو روپے کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. تو آپ تو زیادہ، اگر مہنگائی بڑھ جائے گی تو ٹیکس خود بخود زیادہ ہو جائے گا. جتنا پرسنٹ انفلیشن بڑھے گا. آپ تو مثال کے طور پر ہم 142 روپے کا گھی بیچتے تھے، اگر 17% ٹیکس لیتے تھے تو 22 روپے لیتے تھے. یہ 450 روپے کا 400 روپے کا گھی بیچ رہے ہیں، اس کے اوپر اگر 17% ٹیکس لے رہے ہیں تو 68 روپے ٹیکس لے رہے ہیں. تو 1 کلو گھی کے اوپر ہم 22 روپے لیتے تھے، یہ 68 روپے لے رہے ہیں. تو اگر انہوں نے اس حساب سے زیادہ لے لیا تو کوئی بات نہیں. آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس کتنا لیا، اس کا ناپنے کا صحیح پیمانہ کیا ہے؟ معیشت کا ٹوٹل حجم کا پروپورشن کتنا لیا، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں تقریباً 11%. ہم 11.2 FBR ٹیکس پہ چھوڑ کے گئے تھے، یہ پہلے 9.2 9.8 اور اس سال یہ شاید پہنچ جائیں گے 11 پہ، اس کے اوپر نہیں جائیں گے. وہ بھی آپ کے آس پاس ہو جائے گا نا، وہ بھی ہم سے نیچے رہے گا تقریباً آپ کے آس پاس ہو جائے اچھا. اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ 15% آف GDP ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا، تجارتی خسارہ. پاکستان کا ریکارڈ امپورٹ ہوگا 22% آف GDP. 55% جو پیسے یہ جمع کرتے ہیں یہ تو بندرگاہ سے جمع کرتے ہیں. جو امپورٹڈ مال آتا ہے اس پہ انکم ٹیکس لیتے ہیں، سیل ٹیکس لیتے ہیں، کسٹم ڈیوٹی لیتے ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ. تو اس کے اندر اگر معذرت کے ساتھ میں کہوں کہ ان کی کوئی اس میں وہ نہیں ہو، تو جو امپورٹ آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے جو ہمارے یہاں بھی تھا، لیکن اس بار تو اسٹیرائڈ پہ اسٹریٹ ڈیفیسٹ چل رہا ہے. میں بھی ٹیکس کلیکشن کی پہلے بات کروں. شبر زیدی صاحب بہت ہی ریلیونٹ، خود FBR ہیڈ کیا بھی حالیہ تاریخ میں. شبر صاحب یہ بتائیں آپ کیا آپ سے ایگری کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ٹیکس کلیکشن کا نمبر زیادہ ہے لیکن ایز اے پرسنٹیج آف GDP ابھی بھی کم ہے، اور دوسری ریزن انہوں نے خود جو بتا دی میں دہراتا نہیں ہوں. سر دیکھیں جو ٹیکس کی بات کی تھی نا مفتاح صاحب نے، وہ تو بالکل صحیح کی تھی، مگر اس کے بعد یہ ایک بہت ہی غلط بال پھینک دی ہے میری طرف. اتنی غلط بال پھینک دی ہے کہ ان کو اس کا اندازہ ہوگا. اچھا، یہ جو مسلم لیگ کا آخری سال تھا نا 30 جون 2018، جی وہ پاکستان کی تاریخ کا معاشی طور پہ بدترین سال تھا، جس میں یہ وزیر خزانہ خود ہی تھے نا. پاکستان کا جو 30 جون 2018 کا سال تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین سال تھا بیلنس آف ٹریڈ کے پیمنٹ کے حساب سے. پاکستان کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ تھا 34 بلین روپیز، اور پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا 15 بلین روپیز. تو پاکستان کی آج بہت ساری خرابیوں کی وجہ وہ 2018 کا مسلم لیگ کا چھوڑا ہوا سال ہے. تو میری درخواست ہے مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ آگے کی بات کریں. یہ بات یہ ان کے فیور میں نہیں جاتی کہ کوئی اچھی اکنامی مسلم لیگ نواز چھوڑ کے گئی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت اچھی کارکردگی ہے، مگر جو مسلم لیگ نواز کا 2018 تھا اس سے بدترین سال پاکستان کی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا، جس کا اور اسی کا خمیازہ بہت سی چیزیں بھگت رہے ہیں. جی
آپ کی گورنمنٹ اور آپ خود ہی وزیر خزانہ تھے, انہوں نے نمبر بتا دیا. میں شبر بھائی آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں, آپ کی تھوڑی سی یادداشت کو اگر اجازت دیں تو میں آپ کے پیش کروں کہ 2008 میں جب پرویز مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 8.2% تھا ڈیفیسٹ. ہم تو 6% چھوڑ کے گئے تھے تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 8% تھا. لیکن آپ جیسے بہت سارے انٹلیکچوئلس کو مشرف صاحب کی غلطی نظر نہیں آتی ہے کہ وہ اگر 8.2% لائیں تو آپ بولتے ہیں میری بات سن لیں. نہیں اب میری بات سن لیں شبر صاحب, میری بات سن لیں. شبر بھائی میری بات سن لیں. شبر بھائی میری بات سنیں, آپ پھر بات کر لیجئے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ 8.2% پہ چھوڑ کے گئے تھے, ہم 6% پہ چھوڑ کے گئے تھے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ معیشت کو میجر کرنے کے لیے ایک نہیں بہت سارے اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں. ہماری جی ڈی پی 5.8% بڑھ رہی تھی. ٹریڈ ڈیفیسٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا $34 ارب کا تھا, تو بھائی 6 مہینے میں یہ $25 ارب ہو گیا ہے. 6 مہینے میں, اس سال کے اندر یہ $45 ملین ہوگا. اللہ معاف کرے. اب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح آپ کو اسٹیٹسٹکس دیکھ کے بات کرنی چاہیے. اب سیدھی بات سنیں, آپ بات سنیں. میری بات سن لیں. انفلیشن ہمارا 2% تھا, فوڈ انفلیشن ہمارا اوورآل انفلیشن 4% تھا. تو آپ یہ غلط بات نہ کریں کیونکہ مشرف کے زمانے میں آپ کو کہا کہ آپ نے غلط بال پھینک دیے. نہیں غلط بال نہیں پھینکی, بہت غلط ایک دم صحیح بات کری ہے. دیکھیں تو نمبر سے بات کر رہا ہوں. آپ نے بالکل غلط بات. دیکھیں یہ پاکستان میں سب سے بدترین سال تھا ادھر کوانٹم ٹرم. مشرف غلط تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں غلط تھا. مشرف کا سال برا تھا نا, تو آپ یہ نہ بولیں نا کہ یہ بدترین سال تھا. سن لے میری بات, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں جس دن سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے, میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کو یہ نہیں کہتا کہ وہ بہت اچھی گورنمنٹ ہے, مگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آپ کے ٹریڈ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بہت سارے مسئلے حل کیے. مگر یہ بلا وجہ کی بحث ہے, ہم آگے چلتے ہیں. اس لیے یہ بات کہنا ختم کریں کہ جی ہم بہت اچھے تھے اور یہ بہت خراب ہیں. پلیز فیکچوئل پہ چلیں, آگے چلیں. ہم فیکٹس پہ بات کریں گے, رہیں گے, فائدہ کوئی نہیں ہے. پلیز آگے چلیں. ریفری کا کردار ادا کریں بھائی. ہم نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا, اس پہ میں آپ کے ساتھ 2 گھنٹے بحث کر سکتا ہوں. نہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ اکیڈمک کو. فاروق سلیم صاحب, یہ اس پہ چونکہ میں اب یہ موضوع تو اتنا طویل ہے, پہلے ذرا کوئک کامنٹ سر اسی پہ کر دینا, کیونکہ ٹیکس کلیکشن ہم نے بات شروع کی ہے تو یہ کریڈٹ جاتا ہے آپ کے خیال میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کو نون لیگ کے مقابلے میں اچھا ٹیکس کلیکٹ کرنے کا؟ وسیم صاحب, جو بحث ہو رہی ہے, کبھی ٹیکس کلیکشن کی بات ہے, کبھی ٹریڈ ڈیفیسٹ کا نام لیا جاتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کا بھی ذکر کیا گیا. عام آدمی کے لیے ان تینوں چیزوں کا کوئی ریلیونس نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے. عام آدمی کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آٹے کی قیمت کیا ہے, چینی کی قیمت کیا ہے, مہینے کے بعد میرا بجلی کا بل کیا آئے گا, کیا میری آمدن جو ہے, قوت خرید جو ہے وہ گر رہی ہے یا بڑھ رہی ہے. صحیح ہے. دیکھیے عام آدمی کا کیا تعلق کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے, زیادہ ہو رہا ہے. مشرف کے زمانے میں زیادہ تھا, پیپلز پارٹی کے زمانے میں زیادہ تھا, پی ایم ایل این نے بہتر کر دیا. تو سر آپ ایسا کر دیں فاروق صاحب, پھر میں اپنے سوال کو ریفریش کر دوں اگر, کہ یعنی وہ جو پیمانے ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا, جو کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ عام آدمی کو جو سمجھ آتی ہے وہ تو وہی ہے, ان پیمانوں کے مطابق آپ کے خیال میں ابھی یہ 3-3.5 سال اچھے رہے یا پچھلے والے 5 کمپیریٹیولی؟ وہ پیمانہ آپ استعمال کر لیں جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, جو حکومتی ادارہ ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے. ابھی 3 یا 4 دن پہلے اس کی جو رپورٹ آئی ہے, اس میں 1 سال میں اس نے بتایا ہے کہ جو کوکنگ آئل ہے, کھانے پکانے کا تیل, اس کی قیمت میں 60% اضافہ ہوا ہے. جو مسور کی دال ہے اس میں 27% اضافہ ہوا ہے. بجلی کی قیمت میں 60% 1 سال میں اضافہ ہوا ہے. پھل جو ہیں وہ 26% بڑھے ہیں, گوشت 20%, آٹا 19%. اور اگر آپ آمدن دیکھیں تو وہ پچھلے 3 سال سے مسلسل جو ہے وہ گر رہی ہے. تو ایک 2 دھاری تلوار چلی ہے, جو آپ جس کے متعلق آپ نے پوچھا. پچھلے 3 سال سے پاکستانی عوام کے اوپر ایک 2 دھاری تلوار چلی ہے, جس میں قیمتیں پاکستان کی تاریخ میں جس طرح تاریخی طور پہ زیادہ بڑی ہیں, اور آمدن جو ہے وہ مسلسل 2018 کے بعد گر رہی ہے. ٹھیک ہے, میں اگر یہی پوائنٹ لے کے جا سکوں شبر زیدی صاحب کے پاس, اچھا ظاہر ہے آئی ایم شیور کہ فاروق سلیم صاحب کا یہ مطلب یہی ہے کہ ان چیزوں کا یوں تو تعلق ہے عام آدمی سے کہ بھائی ظاہر ہے, جہاں سے میں نے پروگرام شروع کیا کہ ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوگا تو عوام پہ زیادہ اسپینڈ ہوگا تو ہم خوشحال ہو گے. لیکن ظاہر ہے یہ والی ٹرمز عوام اکانومی کے ایکسپرٹس تو نہیں ہوتے, تو وہ اس سے ریلیٹ نہیں کرتے, ریلیٹ ان ٹرم سے کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا. اب یہ ذرا اس پر آ جائیں, ہم نے ٹیکس کلیکشن پہ بات کر لی, دونوں نے اپنا اوپینین دے دیا. اب شبر زیدی صاحب یہ آپ بتائیں, جو فاروق سلیم صاحب نے یہ والی جو بات چھیڑی ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں, قوت خرید اور مہنگائی. میں فاروق سلیم صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پچھلے 2-3 سال میں پاکستان میں عام آدمی کی معاشی مشکلات بڑھی ہیں,
اور معاش کی مشکلات میں کوئی خیر خواہ آسودگی نہیں آئی، اور پاکستان میں جو بنیادی اشیاء ہیں ان اور خاص طور پہ کنزیومر آئٹمس ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی گئی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور اس پہ مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے، میں کسی کا پولیٹیکل سپورٹر یا نہیں، مگر میں اس میں وسیم آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور جو بات بہت اہم ہے اور آپ کو سمجھنی چاہیے اور پاکستانی عوام کو بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان میں آئندہ بھی شارٹ ٹرم میں صحیح ہونے والا نہیں ہے، اور پاکستان میں یہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے یہ ہماری پچھلے 50 سالہ گناہوں کا نتیجہ ہے، جس میں ان کا بھی کوئی بہت زیادہ کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ صحیح کر دیا، اور پاکستان میں نیئر فیوچر میں اگر عوام یہ سمجھتی ہے کہ کوئی سبسٹینشل کمی آئے گی پرائسز میں تو وہ نہیں ہے، چھوٹی موٹی تبدیلی آ سکتی ہے، مگر بنیاد نہیں مایوس نہیں کر رہا۔ دیکھیں آپ تو اکانومی کے پرسپیکٹیو سے ایک ریئلسٹک اینگل دے رہے ہیں، میں اگر آپ کو سیاسی باتیں کرنا شروع کروں کہ ہم یہاں پہ دودھ کی نہریں بہا دیں گے تو وہ غلط ہے، اور کوئی بھی آئے گا، کوئی گورنمنٹ بھی آئے گی اس کو بہت سخت میجر لینے پڑیں گے جو ان پاپولر میجر ہوں گے، تو یہ پاکستان کی معیشت کا جو خد و خال آج ہے اس میں اور اس کی ذرا شارٹ بھی بتا دیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عالمی مہنگائی عالمی سطح پہ یا بیڈ مینجمنٹ آف اکانومی؟ اس کی بنیادی دو وجوہات ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو پاکستان کی جو عوام ہے، جو اشرافیہ ہے، وہ پاکستان کی بہت امیر ہے، اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، اسٹیٹ ہے، وہ نہایت غریب ہے اور غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ تو وہ جب غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے تو وہ عوام کو کوئی بنیادی سہولت کہنے کو تو دے رہی ہے، مگر وہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی اور دوسری وجہ کیا ہے؟ یہ ایک وجہ ہوگی، دوسری وجہ بالکل دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا بیلنس ہے، ہم نے خود انحصاری کی کوشش نہیں کی ہے، اور ہمارا ہمیں جو ڈالر ہمارے پاس آتا ہے اور جو ڈالر ہمیں جاتا ہے اس میں اتنا بڑا خسارہ آ جاتا ہے کہ ہمارے روپی کی قیمت مستحکم نہیں رہ سکتی۔ یہ دو پوائنٹس آگے میں ذرا آگے لے کے چلتا ہوں، اور یہ اب وہ کرنٹ اب بات فیوچر میں صحیح ہونے والا نہیں چلی جائے گی، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ 20 ارب ڈالر پہ چھوڑ کے گئے، وہ یہ سرپلس پہ لے آئے تھے، اب آ گیا 7 بلین ڈالر پہ، لیکن سرپلس پہ لے کر آ گئے تھے، اور آپ لوگ جو اس کو اگین اس کو کوشش کرتا ہوں عام آدمی اس پہ رکھیں، ہم پھر فروز صاحب کی طرف جاؤں گا۔ آپ کا آج کل کا نیریٹو یہ ہے، تازہ خبر یہ آئی ہے کہ بھائی IMF کی وجہ سے یہ سارا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ تو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں IMF کے بعد جا کے IMF کی وجہ سے منی بجٹ لائے، IMF کی وجہ سے یہ ہوا، 372 ارب روپے کے ٹیکسز، یہ وہ، حالانکہ آپ لوگ ہی کل تک یہ بتاتے تھے کہ اگر ہماری بھی حکومت آتی تو ہم بھی IMF کے پاس جاتے ہیں۔ IMF کے پاس جانا برا ہے تو پھر آپ لوگ کا جانا کیسے حلال تھا؟ یہ تو ہمارے محترم شوکت ترین صاحب نے خود دو باتیں کری تھی، ایک تو انہوں نے خود کہا کہ معیشت کا بیڑا غرق نکال دیا انہوں نے، آپ کو پتا ہے آپ سے تو میں آپ کا سوال پوچھوں گا نا، وہ شوکت ترین صاحب سے پوچھوں گا۔ شوکت ترین صاحب نے خود کہا ہے، تو ایک تو یہ بات طے ہو جاتی ہے۔ آپ نے بھی تو خود کہا تھا کہ ہم جاتے ہیں IMF، اور آپ خود تو آپ کی گئے میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو جس گھر آپ روزانہ جاتے رہے ان کا جانا برا کیسے، یہ سمجھاتے ہیں۔ دوسری بات تو سن لینا آپ، شکریہ سر۔ ایک تو یہ کہ شوکت ترین صاحب خود کہہ رہے تھے کہ پچھلے لوگوں نے، یعنی کہ حفیظ شیخ نے اور اسد عمر نے معیشت کا ستیہ ناش کر دیا یا بیڑا غرق کر دیا، دو میں سے کوئی ایک ورڈ استعمال کیا تھا مجھے یاد نہیں ہے۔ دوسری انہوں نے کہا کہ IMF سے انہوں نے غلط پروگرام نیگوشیٹ کیا۔ ہم تو یہ جب سے کہہ رہے ہیں کہ IMF سے غلط پروگرام نیگوشیٹ کیا، خود شوکت ترین کہہ رہے تھے کہ اب معیشت جو ہے وہ مزید ٹیکس کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جو IMF سے اسٹیٹ بینک کا کر کے آئے ہیں، مطلب IMF کے دنیا 180 ملک IMF کے ممبرز ہوں گے، IMF کے پروگرام 50 ملکوں میں چلتے ہوں گے، کیا یہ IMF نے کسی ملک سے کروایا ہے کہ ایک فرد واحد کو آپ اپنے وائس رائے بنا دیں؟ اسٹیٹ بینک کو خود مختار نہیں ہونا چاہیے، خود اسٹیٹ بینک کو خود مختار ہونا چاہیے، گورنر کو وائس رائے تو نہیں ہونا چاہیے، گورنر کو وائس رائے نہیں ہونا چاہیے، بالکل خود مختار ہونا چاہیے، لیکن پارلیمنٹ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی حکومت کو اندھا دھند بورونگز کرنی چاہیے اسٹیٹ بینک کو پاکستان سے۔ پاکستان کی گورنمنٹ دیکھو، جس طرح آپ لوگوں نے کی اندھا دھند، نہیں ہم نے نہیں کری، نہیں سنیں، سب سے زیادہ بورونگ جو پاکستان کی حکومت سے 5000 ارب روپے کیے تھے یہ اسد عمر صاحب نے کیے تھے اپنے سال کے اندر۔ اسٹیٹ بینک کی بورونگ کی بات کر رہا ہوں، اسٹیٹ بینک کے اندر ایک سال کے اندر اسد عمر نے 5000 ارب روپیہ بورو کرا، یہ ریکارڈ پہ ہے۔ بتا دینا اوسطاً آپ نے کتنی کی؟ ہم نے اس سے کم کری لیکن مجھے نمبر یاد نہیں ہے، لیکن آپ نے اس سے کم کیا، 100% اس سے کم کری ہے، اس میں کوئی بحث نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد
لیکن پھر بھی خدا نہ خواستہ کل فلڈ آ جاتا ہے، کچھ آتا ہے، ہمارا بینک ہے، ہم اس سے کیوں نہیں بورو کر سکتے؟ یہ بولتے ہیں منی سپلائی بڑھ جائے گی. اچھا ٹھیک ہے بھائی، آپ جا کے بینک سے بورو کریں، لیکن بینک جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا پیپر خرید سکتی ہے، تو آپ بینک کو 1-2% کمیشن دو تو وہ منی سپلائی حلال ہو جاتی ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس ملک کے اندر جہاں پہ اتنی غربت ہے وہاں پر ڈیولپمنٹ کیوں آبجیکٹو نہیں ہے اسٹیٹ بینک کا؟ یہاں پہ مانیٹری اور پالیسی کمیٹی جو ہے اس کی کوارڈینیشن کیوں ختم کر دی؟ یہاں پر ڈپٹی گورنر جو ہے وہ گورنر کی مرضی کے کیوں لگیں گے؟ مطلب یہاں پر یہ ایسا گورنر کو اسٹیٹ بینک اگر ریگولیٹ کر رہا ہے بینکوں کو، کوئی اس کے خلاف نہیں ہے کہ انڈیپینڈنس 100% ہونی چاہیے. لیکن میں فاروق صاحب کو جانا ایک اور گزارش کر دوں، جو فاروق صاحب نے بات کری تھی کہ ان دی اینڈ یہ حکومت جو آپ بول رہے تھے کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، تو دیکھیں دنیا بھر میں مہنگائی ہے، یہ بات میں مانتا ہوں، لیکن پاکستان تیسرے نمبر پہ ہے. ترکی ارجنٹینا کے بعد پاکستان تیسرے نمبر پہ. ہی ہندوستان میں بھی مہنگائی ہے لیکن اس سے ڈبل مہنگائی یہاں پر ہے. سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، مالدیو سب سے زیادہ مہنگائی ہمارے یہاں. نہیں ٹھیک ہے، میرا ایک سوال کا جواب دے دینا پھر میں پوچھیے. وہ سوال یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے معیشت، شبر زئی صاحب کی بات کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں بدترین سال تھا معاشی طور پہ، لیکن اگر ایسا ان کی رائے میں تھا ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے معیشت بہترین طریقے سے چلائی تھی تو ایسا کیوں تھا کہ آپ خود بھی کہہ رہے تھے کہ اگلی حکومت جو بھی ہوگی اس کو IMF جانا پڑے گا؟ یعنی کہ آپ نے معیشت ایسی چلائی تھی کہ آپ کے اپنے مطابق IMF کے پاس جانے کے علاوہ چارہ نہیں تھا. تو اگر اچھی چلائی تھی تو کیوں جانا تھا؟ میرے بھائی میں نے یہی گزارش کری جو آپ نے مجھے ختم نہیں کرنے دی، آپ نے خوبصورت آواز سے مجھے کاٹ دیا. آپ ختم کر دیں کہ معیشت کے ایک اکیلا پیمانہ نہیں ہوتا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. میں ادھر آ رہا ہوں نا، جواب تو سن لو نا. اتنا تو تعامل میں نے فاروق صاحب میں نے اب اتنا تعامل رکھے پھر میں خاموش فاروق صاحب مجھے 30 سیکنڈ میں آپ کو دیکھتا رہوں گا ایمان سے اور خاموش رہوں گا. گزارش یہ ہے کہ معیشت کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ GDP گروتھ کتنی ہے، وہ ہم بڑھا رہے تھے، امپلائمنٹ بڑھا رہے تھے، پاورٹی کم کر رہے تھے، انفلیشن 4% تھی، فوڈ انفلیشن 2% تھی. یہ سب چیزیں اچھی چل رہی تھیں. پاکستان میں بجلی کا فقدان تھا، ہم کو مشین لانی پڑی. یس، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ بڑھ گیا اور وہ بالکل سسٹینیبل نہیں تھا، اس کو سافٹ لینڈنگ کرانی ضروری تھی. جیسے یا پھر دوسری مرتبہ انہوں نے بڑھا دیا نا 2 سال کے اندر 4% گروتھ میں. اور پاکستان کے اندر ایک یہ مسئلہ ہے کہ جب 6% گروتھ ہوتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کنٹرول سے نکل جاتا ہے. اس کو ہم کو دیکھنا ہے، اسٹرکچرل چینجز کرنے ہیں. یہ بات کر رہے تھے لیکن یہ نہیں کر سکے. آپ نے سب کچھ کیا نا اتنا اچھا کیا جو آپ نے بتایا، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ تو مسئلہ تھا. IMF کے پاس جانا بھائی میں کرنٹ اکاؤنٹ کی وجہ سے. جی اچھا فاروق سلیم صاحب بتا دیں بھائی، ایک تو مجھے سر یہ بتا دیں، پھر شبر صاحب اور ایک ساتھ ہے کہ نہیں گئے تھے تو کام چل سکتا تھا. تو فاروق سلیم صاحب یہ جو مہنگائی جہاں سے آپ نے جو غزل چھڑی تھی تو بالکل ٹھیک بات ہے. یہ بتا دیں جب حکومت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی کیا کریں، پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے تو کیسے محفوظ رہیں؟ اب پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے نا، ہم کیا کر لیں بھائی؟ اور جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو ٹماٹر بھی مہنگا ہوگا بھائی، اس لیے کہ ظاہر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہر چیز پہ لگتی ہے، وہ ایڈ ہو جاتی ہے. تو یہ آرگومنٹ کتنا جینوئن ہے گورنمنٹ کا فاروق سلیم صاحب؟ دیکھیے مہنگائی کو جانچنے کے لیے، ناپنے کے لیے 3 طریقے کار ہیں. اچھا، ایک تو ابھی مفتاح صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ دنیا میں لسٹ چھپتی ہے کہ دنیا میں مہنگائی کی کیا شرح ہے، پاکستان میں کیا ہے. ہم 4تھے نمبر پہ آ رہے ہیں. 3 ممالک ہم سے اوپر ہیں، ارجنٹینا، برازیل اور ٹرکی. تو دنیا بھر کا اگر مقابلہ کیا جائے تو پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 4تھے نمبر پہ آ رہی ہے. اگر اس خطے میں ہم اس کو کمپیئر کریں، اگر ہم کمپیئر کر رہے ہیں انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، باقی ملکوں سے اس خطے کے اندر، تو پاکستان کی جو شرح ہے مہنگائی کی وہ بلند ترین ہے. اگر پاکستان کی اپنی تاریخ میں جانچا جائے تو پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ میں آپ کو 3 سال کا کوئی بھی ایسا دورانیہ نہیں ملتا جس میں آٹے کی قیمت جو ہے وہ 35 روپے کلو سے 70-75 روپے پہ چلی گئی ہو، یعنی کہ 100% اضافہ صرف 3 سالوں میں. آپ کو 74 سالہ معاشی تاریخ میں کوئی 3 سال کا دورانیہ ایسا نہیں ملے گا جس میں چینی کی قیمت 100% بڑھ گئی ہو، 55 روپے کلو سے کہیں 120-125 روپے کلو پہ پہنچ گئی ہو. آپ کو پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ میں کوئی 3 سال کا دورانیہ ایسا نہیں ملے گا جس میں بجلی کی قیمت جو ہے وہ 2018 میں 11 روپے فی یونٹ سے آج 23-24 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہو. تو یا تو پاکستان کی تاریخ میں مقابلہ کر لیں یا اس خطے میں دیکھ لیں یا دنیا بھر میں دیکھ لیں تو پاکستان میں مہنگائی کی شرح ہے. شبر صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ بتائیں، جب مفتاح صاحب بات کر رہے تھے آپ سے اگلا سوال. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. ہاں آسان کریں. دیکھیں اللہ ہماری زندگیاں بھی آسان کرے. بات یہ ہے وسیم صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ فاروق سلیم صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آٹے کی قیمت بڑی ہے. تو آٹے کی قیمت اگر 100 روپے ہے تو یہ جو قیمت آ رہی ہے یہ کس کو جا رہی ہے؟ کیا کلٹیویٹر کو جا رہی ہے؟ اگر اس کو جا رہی ہے تو اس کی قیمت خرید بڑھ رہی ہے.
प्रॉब्लम जो आई है वसीम साहब, जिसकी वजह से बेचैनी आई है, वो ये आई है कि जो इस मुल्क में अर्बन मिडिल क्लास है, जो शहरों में रहने वाली कम आमदनी वाले लोग हैं और जो एग्रीकल्चर से बिलोंग नहीं करते, वो इस मुल्क में पिस गया है। और ये पैसे जितने भी गवर्नमेंट है, इसने काफ़ी बड़े फ्लोज किए हैं एग्रीकल्चर साइड पर। तो एग्रीकल्चर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके पास पैसे आए हैं तो उनके लिए महंगाई का इफेक्ट नहीं है। मगर जो लोग पिस गए हैं और जो ज़्यादा वोकल भी होते हैं, और उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो पिसे हैं, वो लोग पिसे हैं जो जो शहरों में लेते हैं, या उनको ये कहें कि जो गंदम खरीद के खाता है, उसके लिए प्रॉब्लम है। और वो पाकिस्तान में तादाद जो है, गवर्नमेंट कहती है वो 30% है, मगर वो तादाद मेरे हिसाब से अब तकरीबन 50% के करीब आ गई है। तो ये प्रॉब्लम, अगर आपका नंबर भी सही मान लूं मैं 50% वाला, तो भी आपके ख्याल में जो 50%, रफली स्पीकिंग जो 50% तबका है, वो इतना वोकल नहीं है, लेकिन असल में मुआशी तौर पे वो खुशहाल हुआ है पिछले 3 सालों में। जी मैं ये कह रहा हूँ, हाँ नहीं, माशी तो खुशहाल नहीं हुआ, या इतना मुतासिर नहीं हुआ, इतना उसका बड़ा फर्क नहीं हो गया। हाँ, अगर देखिए ना, अगर चीनी की प्राइस बढ़ी है तो गन्ने की प्राइस भी बढ़ी है, अगर आटे की प्राइस बढ़ी है तो गन्नों की प्राइस भी बढ़ी है। एक बहुत बड़ी अमाउंट का जो पैसा है वो ट्रांसफर हुआ है एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, मगर वो एग्रीकल्चर साइड बढ़ी है, उनके पास कीमत खरीद बढ़ी है, और जो शहरी लोग हैं उनकी कम हुई है। ये बुनियादी तभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसानों के हालात का तस्करा करते हुए कहा कि भाई हालात अच्छे हैं, और वो 1 लाख मोटरसाइकिल खरीद नहीं अच्छे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, मगर मैं जो बात आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ, अगर मेरा डॉलर 178 रुपए का है, और इंडिया का डॉलर इस वक्त 70 रुपए का है, और बांग्लादेश का डॉलर 85 रुपए का है, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मेरी इंपोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और फिर वो मिफ्ता साहब मेरे से नाराज हो जाएंगे, और अगर हम फिक्स कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं चाइनीज को उन प्लांटों की जो चल भी नहीं रहे हैं, तो फिर बिजली की प्राइस तो बढ़ेगी। और ये फिर ये सारा किया धरा जो मलबा गिरा है हमारे ऊपर, वो हमें पता है, मगर हम इस वक्त हम हिस्ट्री में जाना नहीं चाहते। मगर मैं ये कह रहा हूँ, अब हमें करेक्शन करनी है, और ये जो अपोजिशन मुस्तकिल कह जा रही है कि ये गलत है वो गलत है, मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि दोनों को मिलके पाकिस्तान को चलाना है। ये नहीं फैसला करें कि इमरान खान गलत है या नवाज शरीफ गलत है। ये तो ये पता नहीं होने वाला है, नहीं वाला। ठीक है, ये फैसला ये तो वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी वाला सर, ये फैसला तो सबसे जरूरी है। लो, लेकिन ये नहीं हो रहा। ये फैसला तो शब्बर भाई, क्यों नहीं? अगर इसका मतलब डायरेक्टली बात की प्लांट्स के हवाले से, जमहूरियत की तो शान यही है ना कि ये फैसला आवाम करती है 5 साल बाद, या जब भी वोट का मौका मिले। नहीं, वो कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज इन द गवर्नमेंट एंड हु इज इन द ऑपोजिशन, फॉर इकोनॉमी लेट्स सिट टुगेदर। मैं ये कह रहा हूं, वो और बात है। अच्छा, मैं शबर भाई की आप खड़े होकर ये कह रहे हैं कि जी ये गलत है, आप ये बताएं ना करना क्या है, मिल के मुल्क का मामला है। सही आपका कोई सही नैरेटिव आएगा, हम एक्सेप्ट करेंगे। मैं कुछ और समझ रहा था। अच्छा, नहीं, वो ये कह रहा है, मैं गुजारिश, आप यहीं शुरू कीजिएगा, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से, एक ब्रेक के बाद शुरू। आ रहे हम अचानक ही लाइव आ गए थी। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब आखिरी 10 मिनट जरा एक एक करके हम, सर ये इसका आगाज आपसे कर लेता हूँ, बल्कि आप पहला कोई पॉइंट मेक कर रहे थे, अगर कर रहे हैं तो फिर मैं ठीक है ना, सही है जी। अच्छा, अब फरूख सलीम साहब जरा मुझे ये बता दें, एक तो ये कर्जों के हिसाब से ना ये एक डिबेट छिड़ी रहती है और वो समझ ही नहीं आती बात की क्या है। इसमें मिफ्ता साहब का नैरेटिव हमें पता है और गवर्नमेंट का नैरेटिव भी पता है हमें। आप भी क्विकली बता दें, कर्जा ज्यादा किसने लिया है? ये अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बता दें। वो इसलिए कि ये अजीब व गरीब बहस है, खान साहब हमें बार बार बताते रहे 5 सालों में कि देखो क्या है, पाकिस्तान से लेकर 2008 तक इतना कर्जा हुआ। इन 2 गवर्नमेंट्स ने, नून और पीपल्स पार्टी ने इतना ले लिया जितना क्या है पाकिस्तान से 2008 तक नहीं हुआ था। फिर नून की गवर्नमेंट ने अकेले इतना सारा ले लिया। अब नून वाले कहते हैं कि भाई इन्होंने तो हमसे भी ज्यादा ले लिया है। ये कहते हैं कि नहीं भाईजान, हमने आपका लिया हुआ कर्जा वापस किया है। ये कर्जा किसने कितना लिया, अगर ये आसान तरीन करके बता सकते हो तो ये बता दें भाई। वसीम साहब, कर्जा किसने कितना लिया ये स्टेट बैंक की वेबसाइट पे लिखा है जी। मैं आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में आई थी तो उस वक्त पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटी जो कहलाता है पूरे मुल्क के ऊपर, वो 6000 अरब का कर्जा था। 5 साल पीपल्स पार्टी के जब गुजर गए तो वो 6000 से 16000 अरब का कर्जा पहुंच गया। ठीक है, यानी कि औसतन 5 अरब रुपया इजाफी रोजाना का लिया जा रहा था पीपल्स पार्टी के दौरान। 2013 में पीएमएलएन की हुकूमत आई, 16000 से शुरू हुए थे
اور جب 5 سال کا عرصہ ختم ہوا تو 30,000 ارب کا قرضہ اور لائبلٹیز پہنچ چکے تھے. اوسطاً پی ایم ایل این والے 8 ارب روپیہ اور روزانہ کا اضافی قرضہ ہمارے قرضوں میں جمع کر رہے تھے. صحیح ہے. پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی 2018 میں. اس وقت پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز 30,000 ارب کے تھے. اب اسٹیٹ بینک ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ 50,000 ارب سے تجاوز کر چکے ہیں. جتنے دن اور جتنے مہینے لگائے اس حساب سے 17 ارب روپے کا اضافی قرضہ جو ہے وہ روزانہ کا لیا جا رہا تھا. تو 5 ارب پیپلز پارٹی کے روزانہ اضافی قرضہ، 8 ارب پی ایم ایل این کے دوران، اور 17 ارب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دوران. اور یہ ہم نیٹ قرضے کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ نون نے بھی کچھ لیا ہوگا تو پچھلوں کا واپس بھی کیا ہوگا، پی ٹی آئی نے بھی لیا ہوگا تو پچھلوں کا واپس کیا ہوگا. یہ مطلب میں نے 100 روپے آپ سے لیے اور 50 روپے مفتاح صاحب کو واپس کر دیے، تو آپ یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ میں نے 100 روپے لیا ہے، میں نے 50 روپیہ لیا ہے نا. نیٹ قرضہ پوچھ رہا ہوں. جی یہ نیٹ قرضہ جات کی پوزیشن آپ کے سامنے رکھی ہے. اگر اوسطاً قرضہ پر کیپٹا جس کو کہتے ہیں ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا اور مرد اور عورت کے اوپر 2008 میں 36,000 روپے کا قرضہ تھا. 2013 میں وہ بڑھ کے 88,000 روپے پہ پہنچ گیا. 5 سال اور لگے پی ایم ایل این کے تو 1,44,000 پہ بیٹھے تھے. اب تقریباً پچھلے 40 مہینوں کے اندر ہم 1,44,000 سے پہنچ گئے ہیں 2,27,000 روپے کا قرض دار ہے ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت. 2,00,000 روپے. شبر صاحب یہ چونکہ اگین میں کہہ رہا ہوں اس میں ہمیں گورنمنٹ کا موقع پتا ہے، گورنمنٹ کہتی ہے ایسا نہیں ہے. دیکھیں اور مفتاح صاحب کا ہی پتا ہے وہ کہتے ہیں ایسا ہے. آپ بتا دیں ذرا پلیز یہ ایسا ہی ہے. میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں سر. پہلے نمبر سے بتا دیجیے گا نا یہ نمبر یہ ٹھیک ہے یا نمبر سے آپ ڈسیگری جو فاروق سلیم صاحب فگرز جو بتا رہے ہیں وہ بالکل صحیح بتا رہے ہیں. اور یہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو قرضہ لینے کی شرح ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی، پی ایم ایل نواز شریف کی گورنمنٹ سے کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہی ہے. مگر جو ایک چیز ہے جو فاروق سلیم صاحب نے اس پہ امید کی ہے کہ ہمارے قرضوں میں تقریباً جو آدھا قرضہ ہے وہ فورن کرنسی کا قرضہ ہے. تو فورن کرنسی کا قرضہ اگر اس وقت ہمارا 120 روپے ڈالر کا تھا تو آج 173 روپے ڈالر کا ہے. تو وہ جو 50 روپے ڈالر کا قرضے میں انکریز ہوا ہے وہ اس گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے بلکہ وہ ڈیویلیویشن کا قصور ہے. ڈیویلیویشن کسی گورنمنٹ نے کیا گراؤنڈ ریئلٹی ہے. نہیں گورنمنٹ سے تو ہونی تھی. جو آج کا بیان پڑھا ہے شوکت عزیز صاحب کا، شوکت ترین صاحب کا، انہوں نے کہا کہ 60 ارب گورنمنٹ نے خرچ کی، 60 ارب روپے مارکیٹ میں ڈالا تھا اس کو مینٹین کرنے کے لیے. تو اب اگر گناہوں کی لسٹ کرنی ہے، میں ہسٹری میں جانا نہیں چاہتا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیویلیوشن کا افیکٹ جو ہے وہ ایک بڑا افیکٹ ہے. مگر میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ قرضوں کی تعداد جو ہے گورنمنٹ کی وہ نواز شریف گورنمنٹ سے زیادہ ہے. اور میں یہ بات بھی ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی اگلی گورنمنٹ آئے گی اس سے زیادہ ہوگی کیونکہ پاکستان قرضوں کے بھنور میں پھنس چکا ہے. اچھا اوکے. وسیم صاحب ایک کلیریفیکیشن اگر میں دے دوں. پھر جاتا ہوں. میں نے جتنی بھی فگرز آپ کے سامنے رکھی ہیں اسٹیٹ بینک کی فگرز ہیں اور اس میں ڈیویلیویشن کی فگر شامل ہے پیپلز پارٹی کے دوران بھی اور پی ایم ایل این کے دوران بھی اور پی ٹی آئی کے دوران. تو ڈیویلیویشن کی فگر فاروق صاحب میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب اماؤنٹ قرضے کا بڑھے گا تو اس کا جو کاسٹ آئے گی اس پہ ڈیویلیویشن کی کاسٹ بھی آئے گی. قرضہ میں نے لیا اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے کریکٹ کیجیے گا اف آئی ایم رانگ. جب زرداری 2008 جب پیپلز پارٹی آئی تھی تب ڈالر 60 کے آس پاس تھا تقریباً اور جب گئی تھی تب 100 پلس ہو گیا تھا ایسا ہی رفلی. جی ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب تو جو فورن کا ڈیٹ ہے نا ہمارا ہم قرضہ بتا رہے ہیں اس میں یہ شدید ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ شامل کر کے بتا رہے ہیں نا. جی سو وی آر ناٹ کمپیئرنگ ایپلز اینڈ جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا اس وقت پاکستان کا فورن قرضہ جو ہے وہ 127 بلین ڈالر ہے. وہ اگر 120 پہ لیا تھا تو آج 178 کے اوپر آ رہا ہے وہ فگر جو فگر فاروق سلیم صاحب بتا رہے ہیں. تو وہ کاسٹ بھی گورنمنٹ کو بیئر کرنی پڑ رہی ہے. صحیح. یعنی اس میں جتنے سب کے بتائیں اس میں سب کا ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ شامل ہے اور ڈیٹ اور لائبلٹی سب شامل ہیں تینوں ادوار کی. تو یہ فگرز تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سب چیزیں ایک ریزننگ میں رکھنی پڑے گی. بالکل صحیح ہے. اب آپ ایسے ابھی تو بڑی آگے کی بات ہو جائے گی لیکن پھر یہ والے کلپس کام آتے ہیں نا بعد میں. تو کمال تو یہ ہوگا پھر آپ یہ بتائیں یہ کریں نا چیلنج جو اکنامکلی ایک بات کر رہے ہیں کہ بھائی جان آگے جو گورنمنٹ آئے گی وہ اس سے زیادہ قرضہ لے گی پر ایئر. آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کبھی آ گئی تو آپ نہیں لیں گے اتنا قرضہ. یہ بات کے لیے کلپ بنا رہے ہیں. ہاں یہ آگے کے لیے کلپ بتا رہا ہوں اور آپ نے میری معصوم میں دیکھیے بتا کے کر رہا ہوں. جو گزارش میں کر رہا تھا بریک میں بھی میں بھی تو گزارش کروں میں بریک میں جو گزارش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی دیکھنا ہوتا ہے. ایبسولوٹ ڈیٹ نہ دیکھیں، ڈیٹ ٹو جی ڈی پی دیکھیں. تو ہم جب گئے تھے تو تقریباً میرے خیال سے 68 یا 69% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہو گیا تھا. اب میرے خیال سے 85% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے.
ہم آپ سے یہ وعدہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہمارے 5 سال کے دور کے اندر ہم ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کو کم کریں گے. ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی ڈیٹ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی اوور آل ہم کم کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, یہ ہم ایبسولوٹ وعدہ کریں گے. ہم آپ سے یہ بھی وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم بجلی سستی کر کے دکھائیں گے اور سرکولر ڈیٹ کو کم کریں گے. یہ کوئی آج تک کسی نے یہ انوینٹ نہیں کرایا کہ کوئی فری میں پلانٹ آپ کے دور میں سرکولر ڈیٹ کم تو نہیں ہوا اس کی نہیں, ہمارے زمانے میں سرکولر ڈیٹ کم نہیں ہوا. ہم سنیں میری بات, اس وقت بجلی کے اتنے پلانٹس نہیں تھے. اس وقت پاکستان میں ہم 2.5 لاکھ گیگا واٹ آورز یا 2.5 لاکھ ارب کلو واٹ آورز بنا سکتے ہیں. ہم جب آئے تھے تو 90,000 بیچ رہے تھے, ہم جب گئے تو 1,40,000 بیچ رہے ہیں, آج 1,45,000 بیچ رہے ہیں. جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنی بجلی نہیں بیچ رہے جتنی ہم بنا سکتے ہیں. اس کو اتنی بجلی بیچنی چاہیے. جو انڈسٹری گیس پہ چل رہی ہے اس کو سستی بجلی دیں گے انشاءاللہ. ہم تو ان کو ہم گیس سے بجلی پر لے کر آئیں گے. یہ پاکستان کے اندر, یہ پاکستان دنیا کے کم ملکوں میں جس میں 2 تار جا رہے ہیں, ایک گھر میں تار بھی جا رہا ہے, بجلی کی انرجی سورس جا رہی ہے, ایک گیس کی انرجی کی سورس بھیج رہے ہیں. دیٹ از لائک سینگ کہ میں آپ کے گھر میں گرم پانی الگ سے بھیجوں اور ٹھنڈا پانی الگ سے بھیجوں. یہ پاگل پنا ہے. ہم بجلی سستی کر کے دیں گے, بجلی کو سستی کریں گے. پاکستان کے پاس آج اللہ کی مہربانی سے دنیا کے ایفیشینٹ ترین بجلی کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں. وی ول میک الیکٹریسٹی چیپر and we will make it convenient for people. نمبر 1, ہم ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کم کریں گے اور بغیر ٹیکس بڑھائے ہوئے ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھا کے دکھائیں گے. بغیر ٹیکس بڑھائے ہوئے یہ تو دیکھیں نا, کر کے دکھایا. مسلم لیگ نون نے اللہ کی مہربانی سے 8% آئے اور 11.2% پہ گئے تھے. میری بات سنیں شبر صاحب, آپ, میں تو سیاستدان ہوں, لمبی بات کرتا ہوں, بات کرنے شبر بھائی آپ نے بات کری ہے, میری بات سننے. ہم 8.5% پہ آئے تھے, 11.2 پہ چھوڑ کے گئے تھے. پی ٹی آئی نے اس کو گرا دیا. اللہ کرے اس سال برابر آ جائے, ہم آئیں گے انشاءاللہ اس کو پھر ڈیٹ ٹو جی ڈی پی. شبر صاحب بتائیں, فائنل ورڈ لے رہے ہیں دونوں. جی شبر صاحب. دیکھیں, میں افتاح صاحب کی ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں, مگر یہ میں بالکل کہنے میں مجھے کوئی آڑ نہیں ہے کہ بجلی کا جتنا بھی میس ہے وہ کریٹشن نواز شریف گورنمنٹ کی ہے. ساہیوال میں کول پلانٹ کا کوئی لاجک نہیں ہے. آپ کراچی سے کول لے کے جا رہے ہیں, ساہیوال میں پلانٹ لگا رہے ہیں, اس کا کوئی ریشنل نہیں بنتا. اور فکس چائنا کے ساتھ آپ نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے, 17% کا ڈالر کا ریٹرن ہے. یہ کسی طرح سے وارہ نہیں کھاتا. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے, پاکستان کی اکنامی کے لیے بالکل ٹھیک فیصلہ نہیں تھا, اور اس کی وجہ سے پاکستان گورنمنٹ سفر کر رہی ہے. وعدہ کرنے کو, اور آپ کے خیال میں اس برے فیصلے کی وجہ یہ, یعنی اٹ واز اے بیڈ ڈیسیژن یا کوئی کرپٹ پریکٹس چھپی ہوئی ہے؟ It was a very bad decision. It was a decision for a political reason. میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا. میں کیوں ہوا تھا اور اس میں کیا بیک گراؤنڈ ہے, مگر یہ غلط ہے. پولیٹیکل ریزن بولتا ہے میں بات نہیں کرنا چاہتا, بات کرنے کے بعد بولتے ہو. اب سنو میری بات, 8,000 میگا واٹ یہ حکومت, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سستی کر دوں گا, میں 8,000 میں کر کے دکھاؤں. 8,000 میگا واٹ غلط لگا ہوا ہے. یار میری بات سنو, 8,000 میگا واٹ بجلی. یا شبر صاحب میری بات بھی تو سن لینا. آپ نے بات کری تھی جب تو میں خاموش تھا, میری بات سن رہے ہیں نا. 8,000 میگا واٹ بجلی جو تھی, 8,000 میگا واٹ بجلی آج بھی پی ٹی آئی کی حکومت لگا رہی ہے اسی چائنیز سے, اسی طریقے سے. مطلب کیا چائنیز آ کے فری میں ادھر بجلی کا بھر لگائیں گے کہ آپ بولیں اگر وہ بھی لگا رہے تو غلط لگا رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کوئی اور طریقہ نہیں ہے نا. یار سن رہے شبر بھائی, آپ وہ آدمی ہیں جس نے 5700 کا بجٹ کر کے 3800 جمع کرا تھا. آپ سب کو گڈ گورننس کے لیکچر مت دیں, ٹھیک ہے. آپ نے 5700 ارب روپے کا بجٹ دیا اور 3800 جمع کرا تھا, تو آپ دوسروں کو لیکچر نہ دیں. آپ کو آپ نے کتنا اپنا کام کرا تھا وہ ہم سب نے دیکھ لیا. آپ غلط بات کر رہے ہیں. نہیں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں. وہ سال اور فیکٹرز بھی آ گئے تھے نا, اور بجلی کے بارے میں غلط بات آپ کیا بات کر رہے ہیں. چلو فکس کاسٹ کے اندر نہیں ہوگا تو کس طرح بجلی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.